الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچا کرتے تھے۔ ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کے کلمات وہ تبدیل نہیں ہوتے، وہ بدلتے نہیں ہیں، یہی ہی بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ کے نیک بندوں سے متعلق تین اہم باتیں ذکر کی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اولیاء کرام ہیں کون، ان کی تعریف کیا ہے، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے خود اپنے اولیاء کی تعریف کی ہے، ان کو ڈیفائن کیا ہے کہ میرے اولیاء جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی مدح بیان کی ہے۔ اور تیسری بات جو ان آیات
میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے ایک وعدہ کیا ہے۔ ان تینوں باتوں کو اگر ہم اور آپ سمجھ جائے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام، بزرگ اور نیک ہستیاں حقیقت میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست اور اپنا ولی کہا ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ اولیاء کرام کی تعریف کیا ہے، اولیاء کرام کی ڈیفینیشن کیا ہے، کون لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اولیاء کرام کے 4 صفات بیان کی ہیں کہ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں جن میں یہ 4 صفات پائی جائیں۔ ان میں 2 صفات ایسی ہے جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور 2 صفات ایسی ہے جن کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو متوجہ کیا، اللہ آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اور آگے ان اولیاء اکرام کی صفات کو اچھی طرح سنو، سمجھو، اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم بھی اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ بیدار ہو جاؤ۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن نہ خوف کا سامنا ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے وہاں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 صفات بیان کی ہے جو قیامت، جس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ ہے۔ پہلی صفت لا خوف علیہم، قیامت کے دن انہیں خوف نہیں ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، آئندہ آنے والے جو احوال ہیں ان میں کوئی کسی قسم کا انہیں خوف کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ قیامت کے جو ہولناک مناظر آنے والے ہیں ان تمام مناظر میں، ان تمام مواقع میں، قیامت کی ان ہولناکیوں میں اللہ کے نیک بندوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ ان کے دلوں سے خوف اور ڈر نکال دے گا۔ قیامت کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان قبروں سے مردوں کو زندہ اٹھائیں گے، اور قیامت کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں بہت سی جگہ ارشاد فرمایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ دودھ پلانے والی عورت، ماں اپنے بچے کو جسے وہ ہر وقت اپنے سینے سے چمٹائے رکھتی ہے وہ اسے بھول جائے گی۔ حاملہ عورت اپنے بچے کو قیامت کے دن کے خوف سے جن دے گی۔ لوگ تمہیں نشے میں مدہوش نظر آئیں گے، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ مدہوش نہیں ہوں گے،
وہ نشائی نظر نہیں آئیں گے، وہ اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا جس کی وجہ سے ہر انسان نشے میں نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ان پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول جب کپڑے نہیں ہوں گے تو اس وقت تو شرم آئے گی، بڑی حیا آئے گی کہ انسان کا سطر ڈپا ہوا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ اس وقت کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کو اس وقت اپنے سطر کا خیال تک نہیں ہوگا۔ ایسی ہولناکی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اولیاء اکرام اللہ کے نیک بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا۔ اب یہ کتنی بڑی خوبی ہے، یہ کتنی بڑی صفت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کا نقصان ہو جائے، کوئی چیز اس کی فوت ہو جائے، مال متاع دنیا کی کوئی بھی چیز اس سے چھوٹ جائے تو اس پر غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کو دنیا کے چھوٹ جانے پر غم ہوگا، وہاں افسوس ہوگا انہیں۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے نہ دنیا کے چھوٹ جانے پر غمگین ہوں گے، نہ قیامت کے دن آئندہ آنے والے جو احوال ہیں ان پر انہیں کوئی خوف ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن میرے اولیاء اکرام کی پہچان ان دو باتوں سے ہوگی۔ یہ دو چیزیں تو وہ ہے جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور دو صفات ایسی ہے کہ جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور وہ دو باتیں جن میں پائی جائے دنیا کے اندر وہ اللہ کے ولی ہے، وہ اللہ کے دوست ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ولی کامل بننے کے لیے تقویٰ کے 4 درجات ہیں۔ جب یہ چاروں درجات اللہ کے نیک بندے کو حاصل ہو جائے تو وہ کامل ولی بن جاتا ہے۔ جس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو مومن ہو، موحد ہو، مشرک ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ ولی تو دور کی بات مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا مددگار سمجھے، ان سے مدد مانگے، انہیں اللہ کی صفات میں شریک سمجھے، انہیں خدائی اختیارات کا مالک سمجھے، انہیں علم غیب کی صفات اللہ کے مخلوقات کو دینے والا سمجھے، ایسا شخص ولی تو بڑا اونچا مقام ہے، وہ تو مسلمان اور مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ الذین آمنوا، پہلی شرط یہ ہے کہ ولی وہ ہوگا جو مومن ہوگا، مشرک نہیں ہوگا۔ ولی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی قبر کا طواف کرتا ہو، یا غیروں کے سامنے سر جھکاتا ہو، یا ان سے مدد مانگتا ہو، ان کے نام پر نظر و نیاز دیتا ہو اور دوسروں کو یہ عقیدہ سمجھاتا ہو، ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ 3 درجات وَقَانُوا يَتَّقُونَ میں بیان ہوا ہے۔
پہلا درجہ الذین آمنوا میں بیان ہوا ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو. جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. نماز ہی نہیں پڑھتا تو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے وہ نہیں دیتا ہے، یا اور گناہ کے کام کرتا ہے، حرام استعمال کرتا ہے، زنا کرتا ہو، شراب پیتا ہو، غیبت کرتا ہو، حسد میں مبتلا ہو، بغض میں مبتلا ہو، تکبر میں مبتلا ہو، ریا میں مبتلا ہو، ایسا شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کا مرتکب اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. اور تیسرا درجہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، جو گناہوں سے بچتے ہو، یعنی صغیرہ گناہ بھی نہ کرتا ہو. اگر وہ صغیرہ گناہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اجنبیات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے مصافحہ کرنا کہ جی پیر صاحب ہے، پیر صاحب سے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. اب پیر صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اجنبی نامحرم عورت بیعت کرتی ہے، یا وہ جناب پیر صاحب کے پاؤں دبواتی ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. جو یہ کام کرتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے. چوتھا درجہ ولی، اللہ کا ولی، ولی کامل بزرگ وہ ہوتا ہے. گناہ تو گناہ ہے، وہ چیزیں جو مباح ہے، جس کے استعمال میں گناہ نہیں لیکن کوئی ثواب بھی نہیں ہے، وہ ایسے کام بھی نہیں کرتا ہو. وہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، فضول گپ شپ نہیں مارتا ہے. بلکہ ولی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، لوگوں کو دین کا راستہ دکھاتا ہو، لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہو. ایسا شخص اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی خود تعریف بیان کی ہے، جن میں یہ باتیں پائی جاتی ہوں وہ میرے اولیاء ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خود مدح کی ہے، ان کی خوبیاں بیان کی. ہم نے انہیں کیا کیا اپنی طرف سے انعامات سے نوازا ہے. فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، جو اللہ کے اولیاء ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں دنیا کی خوشخبری یہ ہے کہ ان کے خواب سچے خواب ہوتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں وہی ہوتا ہے. ان کا دل پاک ہوتا ہے، ان کی عقل پاک ہوتی ہے، ان کی سوچ پاک ہوتی ہے، ان کی فکر پاک ہوتی ہے. اس لیے جو خواب میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتا ہے وہی چیز ہوتی ہے. اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی یہ ذکر فرمایا ہے، رؤیا صالحہ، ان کے خواب صحیح درست ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں خواب کے سچے ہونے کا معنی یہ، وہ خود جو خواب دیکھے ولی وہ بھی سچا، اس ولی کے لیے کوئی اور شخص خواب دیکھے تو وہ بھی سچا. اور آخرت میں بشارت
آخرت کی بشارت سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا. بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ دنیا کی بشارت سے مراد یہ ہے کہ فرشتے موت کے وقت ان کے پاس آتے ہیں، انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ، ہم تمہارے دوست ہیں. اور آخرت کی خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری بات جو ان آیات کے آخر میں ذکر کی ہے، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء سے وعدہ کیا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے، جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے، یہ بدلنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہو کر رہے گا. ان آیات سے ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوئی کہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء کی تعریف کیا ہے. اللہ کے اولیاء جن میں یہ صفات پائی جاتی ہوں وہ اللہ کے اولیاء ہے، جن میں یہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے، ولی کے لیے مسلمان ہونا ضروری، مومن ہونا ضروری، موحد ہونا ضروری. ولی وہ ہے جو کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، ولی وہ ہے جو صغیرہ گناہ نہ کرتا ہو. ولی کامل وہ ہے جو ایسا کام جس میں گناہ نہیں لیکن ثواب بھی نہیں، جائز ہے، وہ اسے بھی نہیں کرتا ہے. یہ اللہ کے اولیاء ہے. لیکن جو چرس کا سٹا مار کر تقریر کرتا ہو وہ ولی ہو سکتا ہے؟ جو جناب ڈول کی تھاپ پر رقص کرتا ہو وہ ولی ہو سکتا ہے؟ جو شرک کرتا ہو، قبروں کے سامنے جھکتا ہو، ولی ہو سکتا ہے؟ جو دین کے نام پر لوگوں سے نذرانے وصول کرتا ہو، اپنی جیبیں بھرتا ہو، ولی ہو سکتا ہے؟ ولی کی تو تعریف خود اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، جن میں یہ باتیں پائی جائے وہ ولی ہے، جن میں ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اس سے متعلق مجھے 2-3 باتیں اور عرض کرنی ہے جن کا سمجھنا خصوصاً آج کل مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لوگوں نے جہالت کی وجہ سے ایسے عقائد اپنا لیے ہیں جن عقائد کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت سے مسلمان، جاہل مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ بنایا گیا ہے، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ولایت کا مقام بہت اونچا مقام ہے، اور اتنا اس مقام کو اونچا کیا گیا، اتنا اونچا کیا گیا، یہاں تک کہ جہالت کی وجہ سے ان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ ولایت نعوذ باللہ نبوت سے بھی افضل ہے. یہ بیان کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے لوگوں کو. اسی لیے تو وہ ان کے پاؤں چاٹتے ہیں، اسی لیے تو وہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، اسی لیے تو ان سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ بنایا گیا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے. اور پھر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور حضرت خضر ولی تھے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی ایسی باتیں نہیں معلوم تھی جو حضرت خضر کو معلوم تھی. آپ نے وہ قصہ پڑھا ہے
کشتی میں بیٹھے انہوں نے اس کشتی کو تختہ نکال کر اس میں نقص پیدا کر دیا. آگے چلے ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. آگے چلے ایک گاؤں میں کھانا مانگا, وہ بخیل لوگوں نے کھانا ہی نہیں کھلایا, لیکن انہوں نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی اور بعد میں وجوہات بھی بیان کی. تو کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا, حالانکہ وہ پیغمبر تھے, اور خضر جو ہے حضرت خضر وہ اللہ کے ولی ہے. اس سے معلوم ہوا ولایت کا مقام نعوذ باللہ نبوت سے بھی افضل ہے. اب جو آگے مرید بیٹھے ہوتے ہیں وہ سر دھنتے رہتے ہیں, واہ جی واہ بڑی بات بیان کر دی ہے. یاد رکھیے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے, فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہی حاصل کرتے ہیں, غلط ترجمہ کر کے, غلط تفسیر کر کے, غلط تعویل کر کے لوگ قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں. یاد رکھیے یہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ غلط ہے. حضرت خضر کے پاس تکوینی علوم تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو تکوینی چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا. اور اگر کوئی شخص کسی چیز میں جزوی طور پر فضیلت رکھتا ہو تو اس جزئی فضیلت سے وہ کلی طور پر فضیلت والا نہیں بن سکتا ہے. یہ آپ کو ایک مثال سے یہ بات میں سمجھا دوں. مثال کے طور پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ, جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں, کہ حدیث میں وہ بادشاہ ہے, امیر المومنین ہے حدیث میں. حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام عطا کیا ہے. ایک آدمی کا ہے امرؤ القیس. امرؤ القیس عربوں میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے. گویا آپ یوں سمجھیے امرؤ القیس امیر المومنین فی الشعر ہے, اور امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے. اب ایک آدمی کہے جی امرؤ القیس امام بخاری سے افضل ہے, کیوں؟ اس لیے کہ امرؤ القیس کو شعر اشعار امرؤ القیس کو بنانے آتے تھے, امام بخاری کو نہیں آتے. تو کیا اس جزئی فضیلت سے کہ ایک چیز میں کسی کو فضیلت حاصل ہو جائے تو کیا وہ امام بخاری سے افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایک جزئی چیز ہے. کلی طور پر آپ دیکھیں کہ امام بخاری کے پاس قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, دین کا علم ہے. مجموعی طور پر امام بخاری کو امرؤ القیس اور امرؤ القیس سے ساری دنیا بھر جائے اس سے افضل ہے. یہی بات سمجھ لیں, حضرت خضر کے پاس ایک جزئی علم تھا, تشریعی علم ان کے پاس نہیں تھا. دین کا علم جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا وہ خضر کے پاس نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام پر تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری تھی, تورات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی, وہی اللہ کی ان کے پاس آئی تھی, شریعت ان کے پاس تھی. مجموعی طور پر موسیٰ علیہ السلام خضر سے ساری دنیا پر جائے افضل ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. ولی کتنے بھی ہو نبوت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ولایت ساری دنیا کے لوگ ولی ہو جائے, نبوت کے بال تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. دوسری بات, بعض جاہل لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ولی ہوتے ہیں بزرگان دین, ان کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ پیدائشی ولی ہے. بعض لوگ اتنا غلو کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی تعریف میں
کہتے جی سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ہم بھی ان کی ولایت کے قائل ہیں، ہم ان کی بزرگی کے قائل ہیں، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں، شاید میں نے آپ سے یہاں پہلے بھی کہا کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آج ہوتے تو ان کے نام پر 11ویں جو مناتے ہیں سب سے زیادہ شیخ انہیں ہی برا بلا کہتے ہیں۔ ان کی کتابیں تو پڑھو، توحید سے بری پڑی ہے۔ کہتے جی شیخ، مجھے ایک صاحب یہاں ملے تو طالب علم تھا، یہاں پڑھنے آیا تھا کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ پیدائشی ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ میں نے کہا یہ تم ان کی تعریف کر رہے ہو یا تم ان کی توہین کر رہے ہو؟ کہتے نہیں جی ہم تو تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تعریف نہیں، تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اس کے 4 درجے ہیں: مومن ہونا، موحد ہونا، کبیرہ گناہ نہ کرنا، صغیرہ نہ کرنا، مباح چیزوں کو چھوڑ دینا۔ ان چاروں کے مجموعے کو ولایت کہتے ہیں، اور یہ چاروں کسبی چیزیں ہیں، یہ آپ کے کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پیدائشی طور پر اگر کسی کو یہ باتیں حاصل ہو جائے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس میں اس کا کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ موحد ہو، شرک نہ کرتا ہو۔ کمال تو یہ ہے کہ گناہ کے مواقع ہیں وہ گناہ نہیں کرتا ہے، وہ چھوڑتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھے، اگر کوئی شخص پیدائشی ولی ہو تو قیامت کے دن جتنے لوگ گنہگار ہوں گے ان کے لیے تو حجت اور دلیل بن جائے گی، اے اللہ ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہم بھی پیدائشی ولی ہوتے تو ہم بھی جناب کیا ہے پیران پیر کی طرح ہوتے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ نے ان کو پیدائشی ولی بنایا، ہمیں بنا دیتے تو ہم بھی نہ کرتے یہ کام۔ تو میں نے کہا تم ولی کی تعریف نہیں کر رہے ہو، تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ موحد تھے، شرک نہیں کرتے تھے، وہ خود کبیرہ گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو، مباح چیزوں کو ترک کرتے تھے، وہ خود عمل کرتے تھے، ایکشن کرتے تھے، شیطان کی باتوں میں نہیں آتے تھے، اپنے کسب سے ولی بنے ہیں، اپنی محنت سے ولی بنے ہیں۔ تم کہتے ہو نہیں وہ محنت سے نہیں بنے، اللہ نے ان کو ولی پیدائشی بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ اپنی محنت سے ولی بنے ہیں۔ تو تم تعریف نہیں کرتے، تم ان کی گستاخی کرتے ہو۔ صرف ایک چیز ہے دنیا میں، صرف ایک چیز ہے جو محنت سے نہیں ملا کرتی ہے، اور وہ ہے نبوت اور رسالت۔ وہ اللہ جسے منتخب کرتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، لیکن ولایت وہ بغیر محنت کے نہیں ملتی ہے۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام بنے ہیں ماں کے پیٹ سے ولی ہو کر نہیں پیدا ہوئے، اپنی محنت سے ولی بنے ہیں، بلکہ بعض ولی تو ایسے بنے ہیں جو پہلے چور تھے، ڈاکو تھے، اللہ نے ہدایت دی، ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو ولی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور بعض ایسے بھی تھے جو بڑے بڑے ولی تھے لیکن ان سے غلطیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ولایت کو سلب کر لیا۔ اور ایک بات آخر میں یہ بھی سن لیں جو بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کیا، یہ جتنے لوگ جاہل قسم کے عقیدہ رکھتے ہیں، جہالت کی وجہ سے ان کا ایک عقیدہ یہ بھی بنایا گیا ہے کہ جی ہر آدمی ولی نہیں بن سکتا، تم ولی نہیں بن سکتے ہو۔ بس کیوں؟ اس لیے کہ اگر سارے مرید ولی بن جائے تو پھر پیر کے پاس کیسے جائیں گے؟ ان کو کہتے نہیں بھائی، ولایت تو یہ منتقل ہوتی ہے پیر صاحب سے اس کے بیٹے میں، اس کے بیٹے سے اگلے بیٹے میں۔ یہ میراث ہے باپ کی جو بیٹے کو ملتی ہے۔ باپ بہت بڑا بزرگ، بیٹا
جس بیچارے کو شاید نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، ایک نمبر کا جاہل، باپ کے مرنے کے بعد اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس کو پگڑی پہنا دیتے، یہ ہمارا پیر ہے۔ عقیدہ یہ بنایا گیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مولوی صاحب جو ہے اسٹینلی روڈ والی مسجد کے جو امام صاحب ہیں یہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، تو آپ یہ کام نہ کریں تو ہم نہیں کریں گے۔ آپ کیوں کسی چرسی کو باپ کی جگہ پر بٹھا کر پگڑی پہنواتے ہیں؟ کیوں کسی جاہل کو جس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہ آتا ہو، باپ اس کا پیر تھا، تم اس کو پیر بنا دیتے ہو؟ آپ یہ کام کریں گے، جہالت میں جب تم لوگ مبتلا ہوں گے تو پھر ہمیں بیان تو کرنا پڑے گا۔ اب کہتے جی یہ نہ بیان کریں۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی جائے اور بیمار ہو اور ڈاکٹر کہے جی ہمیں آپ کا آپریشن، نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپریشن کا نام نہ لے، اس سے ہمیں بڑا جناب کیا ہے تکلیف ہوتی ہے ہمیں اس سے۔ کہتے خدا کے بندے، آپریشن اگر نہیں کرو گے تو تم بیمار ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ کہتے جی آپ یہ باتیں نہ کریں، تو ہم کیا کہیں؟ ہم بھی یہ کہے جی حلوہ کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ، یہی باتیں کریں تم سے؟ تمہیں کوئی دین نہیں سیکھنا، کوئی عقیدہ نہیں بنانا ہے، تمہیں مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا۔ وہ کہتے جی باپ مر گیا تو بیٹا پیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہر آدمی پیر بن سکتا ہو، ولی بن سکتا ہو، تو ہماری دکان کیسے چلے گی؟ جیسے بعض ملکوں میں باپ مر جائے تو بیٹا بادشاہ بن جاتا ہے، اور ہمارے یہاں باپ سیاستدان ہے تو بیٹے کو بھی جناب کیا ہے اس کو جناب اس کی سیٹ دے دیتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے، دوسری جگہ آپ کو یہ جمہوریت نظر نہیں آئے گی۔ تو ہمارے یہاں جس طرح باپ سیاستدان ہے، لیڈر ہے، تو بیٹا لیڈر، باپ وزیر اعظم ہے تو وہ کہتا ہے میرا بیٹا بھی وزیر اعظم بنے، باپ پریزیڈنٹ ہے تو کہتا ہے میرا بیٹا پریزیڈنٹ بنے، باپ فوجی ہے تو کہتا ہے میرا بیٹا نالائق ہی کیوں نہ ہو وہ جناب اس پوسٹ پر آ جائے۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ جہالت کی انتہا کہ باپ پیر ہے تو بیٹا بھی پیر ہوگا۔ یاد رکھیے یہ غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غور فرمائیے، حدیث میں غور فرمائیے، ہر مسلمان جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، موحد ہو، مشرک نہ ہو، کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، صغیرہ گناہ نہ کرتا ہو، اور مباح چیز جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس سے بھی بچتا ہو، چاہے اس کا باپ دادا، ولایت تو چھوڑیے، اس کا باپ دادا کافر ہو، مشرک ہو، وہ شخص جس میں یہ چار باتیں آ گئی وہ اللہ کا ولی کامل ہے۔ نہ ولایت باپ سے بیٹے کو ملتی ہے، نہ نبوت باپ سے بیٹے کو ملتی ہے، نہ شرک اور جہالت باپ سے بیٹے کو ملتی ہے۔ کیوں؟ اگر تم جو سمجھتے ہو یہ ہو کہ باپ کے پاس جو چیز ہے وہ بیٹے کو منتقل ہوتی ہے، تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ ہوتا، وہ پھر اس طوفان میں غرق نہ ہوتا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام پیغمبر نہ ہوتے، آزر کا بیٹا پیغمبر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، میرا اللہ اس پر قادر ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردے سے نکال دیتا ہے،
مفسرین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آزر ابراہیم کا باپ شرک کی وجہ سے مردہ تھا، اللہ نے اس مردہ باپ سے زندہ ابراہیم کو نکال دیا، اس مشرک سے موحد کو نکال دیا۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ تعالیٰ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ نوح علیہ السلام موحد تھا، وہ زندہ تھا، اللہ نے اس سے اس کا بیٹا مشرک مردے کو نکال دیا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کا باپ جاہل ہوگا اس کا بیٹا ولی ہوگا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کسی کا باپ ولی ہوگا اللہ اس سے جاہل بیٹا نکالے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ عقیدہ مت رکھو کہ باپ عالم تو بیٹا بھی عالم ہوگا، باپ ولی تو بیٹا بھی ولی ہوگا۔ ولی وہ ہے جو اپنے محنت سے ایمان لائے، موحد بنے، گناہوں کو چھوڑے، اللہ کی عبادت کرے، چاہے وہ لوگ اسے نبی جانتے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ولیوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقیدہ نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، اور جو اللہ کے ولی ہے اللہ ان سے ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔